سی ایم پی کا جو اسٹارٹ ہے اس میں آپ کو لگے گا کہ بہت ساری چیزیں وہی ہیں، یعنی بہت سارے ٹاپکس وہی ہیں جو ہم CCNA میں پڑھ رہے تھے، مگر پھر یہیں سے آگے یعنی انہی ٹاپکس کو آگے لے کے ہم ایڈوانس میں یا پروفیشنل لیول پہ اسٹڈی کریں گے۔ تو میرے لحاظ سے آج کی کلاس میں کچھ خاص نیا نہیں ہے، وہی اولڈ ٹاپکس ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے، مگر اس میں کچھ انہانسمنٹ ہوگی CCMP کے لیول کی، جس میں سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے نیٹ ورک پہ۔ اب نیٹ ورک میں ایز اے پروفیشنل جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو آپ کا کانٹینٹ ہے نیو CCMP کا، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو نیٹ ورک ٹریفک ٹائپ، ملٹی کاسٹ ایڈریس جو ویل نون ہے وہ آپ کو بالکل آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ دین IPv6 کے جو ایڈریس ٹائپ ہے، یعنی IPv4 اور V6 تو آپ نے پڑھا تھا اپنے ایسوسیٹ لیول پہ، مگر پروفیشنل لیول پہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ یار جو فردر IPv6 کی ٹائپس ہیں نا وہ آپ کو پتہ ہو ان کا کیا یوز ہے۔ دین DHCP V6 سے اس کا کیا ریلیشن بنتا ہے، ICMP V6 نیبر ڈسکوری IPv6 میں اس سے ریلیشن کیا ہے، کون سا ایڈریس اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دین آپ کے پاس جو نیٹ ورک ٹائپس جو پریویسلی انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا اپنے CCNA کو، اس میں سے ریموو کیا تھا، تو اب وہ CCMP میں دوبارہ انہوں نے ڈالا ہے۔ دین ہم نے اپنی پریویس کلاس میں بات کی تھی، کلاس کے دوران میرے کچھ کویشچنز بھی ہوں گے آپ سے، تو ہم نے اپنی پریویس کلاس میں بات کی تھی جب ہم انٹرپرائز نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں یا کارپوریٹ نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ کمپوننٹس ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پاس برانچز بھی تھیں، HQ بھی تھا، آپ کے پاس انٹرنیٹ ایج بھی تھا اور ریموٹ سائٹس بھی تھیں، اس طرح کے کچھ اس میں کمپوننٹس تھے۔ تو آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے ریموٹ سائٹ کو HQ سے کنیکٹ کرنا ہے تو اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سی اپروچز ہیں۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو وینڈر ہیں PTCL وغیرہ دوسرے ہیں وہ کون سی اپروچ کو یوز کرتے ہیں، اور جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ آپ کو کیا کچھ بتاتا ہے اس میں کہ ہم کون کون سے اپروچز کو یوز کر سکتے ہیں۔ از اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سی یوز کرنی ہے، مگر آپشنز آپ کو ساری پتہ ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیٹ ورک ٹریفک ٹائپس پہ۔ نیٹ ورک کی جو ٹریفک ٹائپس ہیں یہ آپ کو بالکل پتہ ہے، مگر صرف یاد اتنا رکھنا ہے کہ اس کو نیٹ ورک ٹریفک ٹائپ کہتے ہیں۔ یعنی مینی ٹائم آپ سے کویشچن پوچھا جاتا ہے، مگر کیونکہ وہ بات کلیئر نہیں ہوتی تو ہمیں آنے کے باوجود ہم غلط بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نیٹ ورک ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ تو جب بات ہوگی نیٹ ورک ٹریفک ٹائپس کی تو پھر آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی یہ یونیکاسٹ، ملٹی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ یاد ہے۔ سو ہمارے پاس IP ورژن V4 کے ریفرنس سے بھی 3 ہی ہیں، اور IP ورژن V6 کے ریفرنس سے بھی 3 ہی ٹریفک ٹائپس ہیں۔ یونیکاسٹ آپ کو پتہ ہے، یونیکاسٹ از اے ٹرم یوزڈ ٹو ڈسکرائب ان کمیونیکیشن where a piece of information is sent from one point to another point، یعنی point to point آپ کے پاس one device is directly communicating with one another device جو کہ دوسری سائڈ پہ موجود ہے، ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے، ون سینڈر اینڈ ون ریسیور کے درمیان میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، وٹ ایور دا میڈیم جو بھی ہے، تو اس کو ہم یونیکاسٹ کہتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کے پاس براڈ کاسٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ براڈ کاسٹ از دا میتھڈ آف ٹرانسفرنگ اے میسج ٹو آل ریسیپینٹس سملٹینیسلی، یعنی ایک ایسا سگنل جو ایک سورس سے اس نیٹ ورک میں رہنے والے یا اس ایریا میں رہنے والی ڈیوائسز کو، نوڈز کو ریسیو ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سے سب کے لیے نہیں، بلکہ ایک ڈیوائس سے ان تمام ڈیوائسز کے لیے جو ایک ایریا میں ریزائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ پھر فردر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ بتائیں گے بھائی 1 to all جو ایک میسج ہے، جو سگنل ہے، اس کو ہم براڈ کاسٹ کہتے ہیں، مگر پھر اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی نیٹ ورک ایک ہے یا دو ہے، یا ایک ہی آفس ہے اور اس میں 4 نیٹ ورک ہیں، تو پھر براڈ کاسٹ کیا ہے؟ کیا ایک کمپیوٹر جب براڈ کاسٹ کرے گا تو سب کے پاس جائے گی؟ نہیں، تو آپ بتائیں گے کہ جب ایک کمپیوٹر براڈ کاسٹ کرے گا تو وہ اپنے نیٹ ورک میں رہتے ہوئے تمام ڈیوائسز کے پاس جائے گی، اپنے نیٹ ورک سے باہر نہیں جائے گی۔ سو یہ آپ کے پاس براڈ کاسٹ ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ملٹی کاسٹ ہے۔ ابھی ہم اینی کاسٹ پہ بھی بات کریں گے۔ ملٹی کاسٹ ٹائپ آف سگنل ہے یا ٹریفک ٹائپ ہے جس میں a source can send a single copy of data to a single multicast address، یعنی ایک سنگل کاپی آف ڈیٹا ہوتی ہے جو ایک سنگل ایڈریس کو دی جاتی ہے، مگر وہ ایڈریس اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔
اب CCNA میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ بھئی 1 to a group of devices، یعنی 1 to all کی بات ہو رہی تھی تو اس میں براڈ کاسٹ تھا. یہاں پہ ایکسیپشن ہم نے لگائی کہ 1 to all ہے مگر ودن اے نیٹورک ہے تو وہ براڈ کاسٹ ہے. اب ملٹی کاسٹ یہ ہے کہ یہ 1 to a group of devices ہے. اس کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ 1 ہے یعنی ایک کمپیوٹر سے نکلنے والا سگنل ہے اور یہ ایک آئی پی کو اسائن ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈیسٹینیشن میں بھی ایک آئی پی ہوتا ہے مگر وہ آئی پی ایسا ہوتا ہے جس میں نمبر آف ڈیوائسز جو ہیں وہ ریزائڈ کرتی ہیں، جس کو ہم گروپ آف ریسیپینٹ کہتے ہیں. تو دیئر فور اس کو ملٹی کاسٹ ایڈریس کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ کلاس بھی اسی لیے ریزرو ہے. اس کے بعد ہم آگے چلیں گے اور اب جو ویل نون ملٹی کاسٹ ایڈریسز ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. آنے والی کلاسز میں آپ سے پوچھے بھی جائیں گے اور جب آپ جاب پرفارم کریں گے یا آپ اس کے ایگزام میں جائیں گے یا آپ CCIE کی طرف جاتے ہو تو ملٹی کاسٹنگ جو ہے وہ آپ کی جان چھوڑنے والا نہیں، یعنی ملٹی کاسٹنگ جا کے اور بڑا ٹاپک بن جائے گا اور اس میں پھر آپ کو فردر کنفیگریشن بھی کرنی پڑے گی اور ٹربل شوٹنگ بھی کرنی پڑے گی. سو یہ وہ پروٹوکولز ہیں ہمارے پاس. ہم نے پریویس کلاس میں تھوڑی سی بات کی تھی، آج کی کلاس میں بھی اور بات کریں گے اور آنے والی کلاس میں ان کو ہم ان ڈیپتھ پڑھیں گے. سو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس راؤٹنگ، ڈائنامک راؤٹنگ کی جب بات ہوگی، کوئی کوشچن تو نہیں ہے آپ کا؟ سو ہم نے بات کی تھی کہ جب ڈائنامک راؤٹنگ کی بات ہوگی تو ہمارے پاس 3 ویریشن آف پروٹوکولز آتے ہیں: ڈسٹینس ویکٹر، پیتھ ویکٹر اور لنک اسٹیٹ. سو اب ان میں جو پروٹوکولز ہیں جن میں ہم ملٹی کاسٹ سے ریلیٹڈ یا ملٹی کاسٹ کے ایڈریسز سے ریلیٹڈ اس کو آگے دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس ہے، جس میں نمبر 1 آپ کے پاس EIGRP. اب EIGRP کو دیکھ لیں کہ EIGRP میں آپ کے پاس IP ورژن V4 کا جو ایڈریس ہے وہ یہ ہے اور IPv6 کا ایڈریس آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سو IPv4 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری کلاس ریزرو تھی ملٹی کاسٹنگ کے لیے، یعنی 224 سے آن ورڈز آپ کے پاس جتنے بھی کلاسز ہیں، یعنی جتنے بھی ایڈریسز ہیں اس رینج میں وہ سارے ملٹی کاسٹ کے ہیں. مگر IPv6 میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ ایڈریس، آپ پوری رینج کو دیکھ لو، چاہے وہ EIGRP کا ہو، چاہے وہ OSPF کا ہو، چاہے وہ OSPF DR کا ہو. DR یعنی جو ڈیزگنیٹڈ راؤٹر تھا. OSPF آپ کو تھوڑا بہت یاد ہوگا جو CCNA لیول پہ آپ نے پڑھا تھا، جس میں ہمارے پاس ڈیزگنیٹڈ اور بیک اپ ڈیزگنیٹڈ راؤٹرز ہوتے تھے. یعنی OSPF میں ہر راؤٹر جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کرتا باقی ڈیوائسز کو، صرف ڈیزگنیٹڈ راؤٹر جو ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے. اگر سب اپڈیٹ کر دیں گے تو پھر ساری ٹریفک OSPF کی اپڈیٹ ہی لے جائے گا، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ راؤٹ نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے جو آپ کے پاس OSPF میں DR ہے یعنی ڈیزگنیٹڈ راؤٹر ہے، وہ یہ ایڈریس یوز کرتا ہے جب وہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. کس کو؟ اپنے نیبرز کو، کہ جو اس کے نیبرز ہیں جو تب ایک ایریا میں ریزائڈ کرتے ہیں ان کو اس نے بتانا ہے، تو وہ آپ کے پاس اس ایڈریس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے رپ. تو رپ میں یہ رپ ورژن 2 ہے اور رپ NG ہے. IP ورژن V4 میں ہمارے پاس رپ ہے اور IP ورژن V6 میں آپ کے پاس رپ NG ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. سو اب لاسٹ ون آپ کے پاس جو ہے وہ ہے پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹنگ. یہ جو PIM ہے، PIM اسٹینڈس فار، میں دوبارہ بول رہا ہوں، پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹنگ. یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فیملی آف ملٹی کاسٹ راؤٹنگ پروٹوکول ہے. IP کا جو یوز کر کے جب ہم ملٹی کاسٹنگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے راؤٹنگ کا، PIM جس کو ہم کہتے ہیں. یہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے، اپنے ڈیوائسز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے IPv4 میں یہ ایڈریس یوز کرتا ہے، یعنی 224.0.0.13 اور IP ورژن V6 جو ہے وہ FE02::D، یعنی کیونکہ اس میں ہیگزا ڈیسیمل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ABCD، سو ABCDE، تو D جو ہے وہ تقریباً 13 بنتا ہے، /16 یہ اس کا ایڈریس ہے. تو یہ ایڈریسز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، آپ نے یاد رکھنے. جی راؤٹر پروٹوکول میں بھی آتا ہے PIM جو ہے
یہ آپ کو ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے اوور لین اینڈ وین. ٹھیک ہے, یہ ایک انڈیویجول پروٹوکول نہیں ہے, یہ ایک پروٹوکول نہیں ہے, مگر یہ ایک طریقہ ہے ملٹی کاسٹ راؤٹنگ کا. ہم نے دیکھا نا کہ EIGRP ایک راؤٹنگ پروٹوکول ہے, مگر وہ اپنے راؤٹرس کو ایجوکیٹ کرتا ہے بائی یوزنگ اے ملٹی کاسٹ ایڈریس. ایسے ہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں ایک اسپیسیفک لین ہے اور وین ہے, اس کو بھی میں اوور دا انٹرنیٹ ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں اس نیٹ ورک کے بارے میں, تو اس کے لیے پھر آپ پم کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی پم آپ کو الاؤ کرتا ہے, دوبارہ سنیں, ون ٹو مینی اینڈ مینی ٹو مینی ڈسٹریبیوشن آف ڈیٹا اوور اے لین اینڈ وین. ٹھیک ہے, اور دا انٹرنیٹ. وہ لین اس لیے ہو سکتا ہے کہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہے, وہ وین اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی طرح کا ایک نیٹ ورک ہے مگر وہ پرائیویٹ ہے, اور وہ انٹرنیٹ ہے اس کا مطلب وہ پبلک نیٹ ورک ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک اپروچ ہے, یعنی پم اسٹینڈس فار پروٹوکول انڈیپینڈنٹ ملٹی کاسٹنگ. اچھا جی, نوٹس آپ کو پھر اسی طرح مل جائیں گے. آپ کلاس کے بعد سائٹ کو چیک کرنا تو آپ کو اس پہ مل جائیں گے, نوٹس بھی ہوں گے, ڈاؤن لوڈ فائل بھی ہوگی, اور آڈیو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. پریویس لیکچر کی اپلوڈ نہیں ہوئی تھی تو وہ انشاءاللہ کل تک آپ کو مل جائے گی, اور کل کی جو ہے وہ نیکسٹ ڈے مل جائے گی. اگر سائز کم ہوتا ہے تو جلدی اپلوڈ جلدی ہو جاتی تو آپ کو اسی ٹائم میں شیئر کر دوں گا. یعنی آپ سائٹ کو چیک کرتے رہنا, اس میں ہاں بالکل ابھی تک تو کچھ بھی نہیں آیا ہوا, مگر آپ آج شام تک چیک کریں گے تو اس میں آپ کو مل جائیں گی ساری سلائڈز بھی مل جائے گی, نوٹس بھی مل جائیں گے, اور ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اچھا جی, نیکسٹ آپ کے پاس جو ہیں وہ IPv6 کے ڈفرنٹ جو ایڈریسز ہیں ان کی ٹائپس ہم دیکھ رہے ہیں. تو IPv6 کے جو ایڈریسز ہیں وہ یہ ہیں آپ کے پاس. نمبر 1 آپ کے پاس ہے یونیکاسٹ, نمبر 2 آپ کے پاس ہے ملٹی کاسٹ, اور نمبر 3 اینی کاسٹ ہے. یعنی یہ جو آپ کو یہ ذرا دیکھیں, پوائنٹر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ ہمارے پاس IPv6 ہے, یہ اس کی ٹائپ 1 ہے, یہ اس کی ٹائپ 2 ہے, اور دین فائنلی ہمارے پاس ٹائپ 3 ہے. مائک کو کائنڈلی میوٹ کر لیں, جب کویشچن ہو تو پھر آپ آن کر لینا, ان میوٹ کر لینا. اچھا جی. سو یونیکاسٹ جو ہے, جب ہم یونیکاسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں تو یونیکاسٹ میں آپ کے پاس گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز ہیں. ہم نے جب IP ورژن v4 پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ IP ورژن v4 میں آپ کے پاس پبلک اور پرائیویٹ ایڈریسز ہوتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ IP ورژن v4 کی کلاسز ہیں, اور ان کلاسز میں سے یہ سارے جو ہیں پبلک ہیں اور یہ سارے جو ہیں پرائیویٹ ہیں. یعنی وہ ایک یوز بن گیا, ایک ایز آف ایڈمنسٹریشن بن گئی کہ یار نیٹ کر لیتے ہیں تاکہ پبلک نیٹ ورک جو ہے وہ وہیں پہ رہے اور پرائیویٹ جو ہے یہیں پہ رہے, یہ ایکسپوز نہ ہو. اس طریقے سے ہمیں ایک طرح کی سیکیورٹی بھی اچیو ہو جاتی ہے, اور ہمیں ایک جو ایڈریس کا نمبر ہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس میں IPv6 میں ایڈریس کے نمبر کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, مگر وہ جو سیکیورٹی کی اور ٹرانسلیشن کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر پھر آپ کے پاس وہ اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہیں, اور ڈویژن اس میں بھی بنائی گئی ہے. تو جو گلوبل یونیکاسٹ ایڈریسز آپ کے پاس ہیں وہ ایڈریسز ہیں جو پبلک ایڈریسز ہیں, اور یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں 2000:/3 سے. اس کے بعد نیکسٹ ون ہے, یہ کس میں آتا ہے, یہ نمبر 1 میں آتا ہے, یعنی یونیکاسٹ میں آتا ہے. اب یونیکاسٹ میں نمبر 2 جو آپ کے پاس ایڈریس ہے وہ ہے لنک لوکل ایڈریس. لنک لوکل ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ لنک لوکل ایڈریس جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے FE:/10 یعنی FE سے, اور یہ وہ ایڈریس ہے جو کہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جاتا ہے. یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے IP ورژن 4 میں ایک ایڈریس رینج انڈرسٹینڈ کی تھی جس کو ہم اپیپا کے نام سے جانتے تھے. اپیپا یاد ہے آپ کو؟ تو یہ بالکل. سو IPv6 میں یہ وہی آپشن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لوپ بیک ہے. لوپ بیک بھی یونیکاسٹ میں آتا ہے. جب ہم IP ورژن v4 کو دیکھتے تھے, یعنی میں نے اپنے ہی سسٹم کا TCP/IP اسٹیک جو ہے اس کو چیک کرنا ہے, میں نیٹ ورک ٹربل شوٹنگ کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ڈیوائس کا ایڈاپٹر جو ہے اس میں ایشو ہے, یا اس کا جو TCP/IP اسٹیک ہے اس میں ایشو ہے, کیبل میں اور باقی چیزوں میں اتنا ایشو نہیں ہے,
تو پھر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوپ بیک چلاتے ہیں. یا بہت سارے ایسے اپلیکیشن ہیں جن کو ایک سرور اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے اور ٹیسٹنگ پرپزز کے لیے آپ کے پاس ایک سرور نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ایک ہی مشین ہے, یہی سرور ہو یہی کلائنٹ ہو, یعنی ریکویسٹ اسی سے جنریٹ ہو اور اسی کے پاس واپس آ جائے, دین آپ کو لوپ بیک ایڈریس جو ہے یوز کرنا ہوتا ہے. سو اگر آپ IPv6 میں لوپ بیک کو یوز کر رہے ہیں تو یہ یونیکاسٹ کی ٹائپ میں ریزائڈ کرتا ہے, اور اس میں یہ ٹائپ 3 کا ایڈریس ہے جو کہ :1/128 سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے انسپیسیفائڈ ایڈریس. کیا ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے لوپ بیک ہے, بس اس میں تھوڑا سا چینج آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ڈفرنس سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک کوشچن پوچھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے DHCP کنفیگر کیا ہوا ہے IP ورژن v4 کے لیے, ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے DHCP کنفیگر کیا ہوا ہے IP ورژن v4 کے لیے. اب میں نے یعنی اسی آفس میں ایک میں نے لیپ ٹاپ کنیکٹ کیا کیبل کے ذریعے اور DHCP سرور سے کنیکٹ کیا, اور اب یہ کمپیوٹر جب آن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے DHCP کو ڈھونڈے گا, ایسے ہی یا DHCP کو کہے گا یار مجھے ایڈریس دو. تو ہم نے انڈرسٹینڈ یہ کیا ہے کہ IP کے بغیر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہم TCP IP سوٹ کے ریفرنس میں رہتے ہوئے اگر اس کو دیکھیں تو بغیر IP ورژن v4 یا 6 کے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر جس کے پاس ایڈریس نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ایڈریس نہیں ہے نا, آپ نے بھی اس کو ابھی سٹارٹ کیا کیبل لگائی ہے, اور وہ جاتا ہے DHCP کے پاس کہتا ہے یار میں کمپیوٹر ہوں ابھی آن ہوا ہوں تو کائنڈلی مجھے ایڈریس اسائن کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک ایڈریس ریزرو ہے جس کو ہم کہتے ہیں 0.0.0.0, ٹھیک ہو گیا. IP ورژن v4 میں جب آپ کا کمپیوٹر ریکویسٹ بھیجتا ہے تو وہ اپنا ایڈریس کیا رکھتا ہے, وہ اپنا ایڈریس رکھتا ہے 00000, اور جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا ایڈریس کیا رکھتا ہے 255.255.255.255. تو اس میں 00 جو ہے وہ ریزرو ہے, اور وہی ایڈریس اگر ہم IP ورژن v6 میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انسپیسیفائڈ, یعنی یہ وہ ایڈریس ہے جو اسپیسیفائڈ نہیں ہے. یہ کس کیس میں یوز ہوگا؟ یہ ہمیشہ یوز ہوگا IPv6 کے DHCP کے کیس میں. اس کے بعد نیکسٹ ون آپ کے پاس یونیک لوکل ایڈریس ہے اور ایمبیڈڈ IPv4 ہے جو کہ فردر یونیکاسٹ کے پروسیسز کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی یونیک لوکل آپ کے پاس جو ہے وہ پرائیویٹ رینج ہے. نیکسٹ IP ورژن v6 میں ہمارے پاس جو ایڈریس کی ٹائپس ہیں اس میں ہے ملٹی کاسٹ. ملٹی کاسٹ میں آپ کو دو آپشنز نظر آ رہی ہیں. میری آواز اب صحیح آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز میں سب کا جی تو میں زیرو کے بعد ابھی آ رہا ہے, پہلے نہیں آ رہا تھا. ابھی آ رہی ہے میری آواز؟ جی سر ابھی آ رہا ہے. ہاں کیا بول رہے تھے آپ؟ سر میں بول رہا تھا کہ آپ کہہ رہا تھا کہ 0.0.0 کے بعد جو DHCP کا IP نا یہ بیچتا ہے ہاں 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 پھر آپ کیا اور نہیں آ رہا ہے. اچھا اچھا صحیح. تو خیر مسئلہ نہیں ہے, ریکارڈنگ آپ کے پاس آئے گی. اچھا جو آپ پوچھ رہے ہو وہ یہ ہے کہ میں یہی بتا رہا تھا کہ انسپیسیفائڈ جو ہے یعنی IP ورژن v4 میں وہ 0.0.0 ہوتا ہے, اور IP ورژن v6 میں جو رینج آپ کے سامنے لکھی ہوئی یہی ہوگی, مگر وہ اسی پرپس کے لیے یوز ہوگی کہ آپ IPv6 DHCP یوز کر رہے ہیں اور آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایڈریس ریکوائر کر رہا ہے تو وہ انسپیسیفائڈ رینج میں سے ایڈریس کو یوز کرے گا. اب آگے چلتے ہیں اور ملٹی کاسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. ملٹی کاسٹ میں ذرا آپ دیکھیں تو ملٹی کاسٹ میں آپ کو دو ایڈریسز نظر آ رہے ہوں گے, یعنی دو ٹائپس فردر نظر آ رہی ہوں گی. ایک آپ کے پاس ہے اسائنڈ اور دوسرا آپ کے پاس ہے سولیسیٹڈ یا سولیسیٹائڈ نوڈز. سو سولیسیٹڈ نوڈز جو ہیں یا سولیسیٹائڈ یا سولیٹیسائز جو ایڈریسز ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ سو جہاں پر آپ کے پاس اس قسم کی اپروچ ہو کہ اس میں ایڈریس جو ہے وہ اسائن ہوا ہے اور ملٹی کاسٹ کرنا ہے, تو اس میں اسائنڈ ملٹی کاسٹ کی ایڈریس ٹائپ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور جہاں پر آپ نے ڈسکور کر کے یوز کرنا ہے تو وہاں پہ
سولیسیٹیڈ یا سولیسیٹڈ نوٹس جو ہیں اس کی جو رینج ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے FF02::1، اور اس کے بعد دوسری رینج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ FE0000/104۔ سو یہ ملٹی کاسٹ کے ایڈریسز ہیں جو اس لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسائنڈ وہ ہے جو کہ ایڈریسز اسائنڈ ہیں اور اس کی بیس پہ ملٹی کاسٹ یوز کی جا رہی ہے، اور نمبر 2 آپ کے پاس وہ ہے جو کہ IPv6 کے کیس میں یوز کی جا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3 آپ کے پاس ہے اینیکاسٹ۔ اینیکاسٹ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ اینیکاسٹ کو ہم آگے چل کے بھی دیکھیں گے، مگر فی الحال آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ اینیکاسٹ ایڈریس ٹائپ وہ ایڈریس ٹائپ ہے جو براڈ کاسٹ کی طرح ہے مگر سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نیئرسٹ ہو۔ ہم نے پریویسلی انڈرسٹینڈ کیا کہ براڈ کاسٹ کمیونیکیشن ٹائپ جو ہے وہ ہے جو 1 to all ہوتی ہے، یعنی ہم اگر اس کو اوور دا انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور فیس بک کا سرور جو ہے وہ یوکرین میں ہے یا وہ رشیا میں ہے یا چلیں وہ یورپ میں ہے، یورپ کی کسی لوکیشن پہ ہے، اور میں پاکستان سے اس کو ایکسیس کرتا ہوں اور اس کی بیس پر انہوں نے ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں یا انٹیگریشن ہے وہ بھی چل رہی ہے، تو یہاں سے ٹریفک وہاں پہ جائے گی جس میں ڈیلے بہت زیادہ ملے گا۔ تو اس کام کو آسان کرنے کے لیے نمبر آف سرور لگائے جاتے ہیں، یعنی ایشیا میں بھی سرور ہے اس کا، یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ہوگا۔ تو اب ان تمام سرورز کے جو ایڈریسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے، بالکل ڈفرینٹ ہوں گے ورژن V4 میں، مگر V6 میں جو اینیکاسٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ٹرکی کام کرتا ہے کہ ان کے ایڈریسز سیم ہوں گے، یعنی براڈ کاسٹ جب آسٹریلیا سے ہوگی تو وہ سیم ایڈریس کے اگینسٹ ہوگی، مگر رسپونڈ کون کرے گا اس کو؟ جو اس کا نیئرسٹ سرور ہوگا۔ اسی طرح ایشیا میں سیم ایڈریس کو ریکویسٹ بھیجوں گا مگر وہ یورپ کے پاس نہیں جائے گی، وہ میری لوکیشنز کو دیکھتے ہوئے اینیکاسٹ کو یوز کرتے ہوئے جو 1 to نیئرسٹ ہوگا اس کی طرف آئے گی، یعنی وہ جو ایشیا کا سرور ہے وہ اس کے ساتھ اپنی ریکویسٹ کو انٹرٹین کروائے گا، اس کی طرف فارورڈ کرے گا۔ تو یہ آپ کے پاس ہے اینیکاسٹ، یعنی ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تو یونیکاسٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ 1 to 1 ہے، ملٹی کاسٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ 1 to گروپ ہے یا 1 to ایڈریس ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے گروپ آف ریسیپینٹس کو۔ نمبر 3 آپ کے پاس ہے براڈ کاسٹ جو 1 to all ہے، جس میں ہم نے ایکسیپشن دیکھی کہ ود ان اے نیٹ ورک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 آپ کے پاس جو ہے وہ اینیکاسٹ، نمبر 4 آپ کے پاس جو ہے وہ اینیکاسٹ ہے، یعنی IPv6 میں نمبر 3 اینیکاسٹ ہے، IP ورژن 4 میں نمبر 3 براڈ کاسٹ ہے، تو IP ورژن V6 کا جو نمبر 3 ہے وہ اینیکاسٹ۔ سو وہ جو ہے 1 to نیئرسٹ ہے، یعنی ایڈریس ایک ہی ہے، آپ نے ٹریفک اس کی طرف فارورڈ کی ہے تو آپ کے جو نیئرسٹ سرور ہوگا وہ آپ کو رسپونڈ کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ کی ریکویسٹ اس سرور کے پاس جائے جہاں پہ ڈیلے اور لیٹنسی بہت زیادہ ہے۔ سو یہ آپ کے پاس IPv6 کے ایڈریس ٹائپس تھے۔ اب IPv6 میں ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ جو ICMP ہے، یعنی انٹرنیٹ کنٹرول میسیج پروٹوکول جو ہے، جس میں نیبر ڈسکوری ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے آگے چلتی ہے، اور اس میں جب ہم IPv6 کی DHCP کے ساتھ IP ایڈریس اسائننگ کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، یعنی ICMP V6 میں جو نیبر ڈسکوری ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ سو ہمارے پاس یہ ایک ٹپالوجی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں ہمارے پاس ایک راؤٹر ہے جس پہ IPv6 کا DHCP کنفیگر ہے، دین سوئچ ہے، اور سوئچ سے 2 PCs جو ہیں، یعنی ہوسٹ جو ہیں وہ کنفیگر ہوئے ہیں، جو ہوسٹ نہیں ہے بلکہ ایک ہوسٹ ہے اور ایک DHCP سرور ہے، سوری راؤٹر جو ہے وہ IPv6 راؤٹر ہے، وہ DHCP سرور نہیں ہے، DHCP سرور الگ سے لگا ہوا ہے۔ اب اس میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم اس میں ICMP V6 جو نیبر ڈسکوری ہے اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہوسٹ ہے، جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو وہ کیا کرے گا، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو کام ہوگا وہ راؤٹر سولیسیٹیشن کی طرف جائے گا، جس میں وہ راؤٹر کو کہے گا کہ یار مجھے ایڈریسز چاہیے IPv6 کی رینج کے، کیونکہ اس میں سیٹنگز آپ نے یہ کی ہوئی ہے۔ سو راؤٹر IPv6 کنفیگریشن ریکوائرڈ، راؤٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار IPv6 کنفیگریشن مجھے فارورڈ کی جائے ہوسٹ کے لیے، یا ہوسٹ جو ہے وہ سرور سے ریکوائر کرتا ہے
تو جو ڈی ایس سی پی سرور ہے اب وہ جب ان کو رپلائی کرے گا تو اس میں وہ کس قسم کے رپلائز ہو سکتے ہیں. سو جو راؤٹر کی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی ہوسٹ کی طرف, یا اگر راؤٹر نہیں ہے تو ڈی ایس سی پی سرور کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگی کس کی طرف, ہوسٹ کی طرف, وہ یہ ہوگی کہ نمبر 1 یہ جو رپلائی کرتا ہے اس میں آپ کے پاس سلیک کی آپشن آتی ہے. اب سلیک کیا ہوتا ہے؟ سلیک ہے اسٹیٹ لیس آٹو کنفیگریشن. ٹھیک ہے, اسٹیٹ لیس آپ کے پاس جو آٹو کنفیگر ایڈریسز ہوتے ہیں یا آٹومیٹک اسائن ایڈریسز ہوتے ہیں ان کو ہم سلیک کے نام سے جانتے ہیں. آئی پی وی ورژن V6 میں کہا جاتا ہے یعنی اسٹیٹ لیس ایڈریس آٹو کنفیگریشن. ٹھیک ہے, تو یہ فل فارم ہے سلیک کا. نمبر 1 رپلائی جو راؤٹر ہوسٹ کو فارورڈ کرے گا ڈی ایس سی پی سرور سے لینے کے بعد وہ ہوگا سلیک اونلی. اگر سلیک اونلی رپلائی ملتا ہے تو اس میں ڈی ایس سی پی کی طرف سے اس کو کیا ملے گا؟ اس کو ملے گا آئی پی ایڈریس, پریفکس لینتھ اور ڈیفالٹ گیٹ وے. پریفکس لینتھ کا ورڈ سن کے پریشان تو نہیں ہوئے آپ؟ نہیں. تو پریفکس لینتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا نمبر 2 آپ کے پاس جو ہے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اچھا نمبر 2 آپ کے پاس جو ہے وہ ہے سلیک اینڈ ڈی ایس سی پی V6. اگر راؤٹر کی طرف سے ہوسٹ کو یہ رپلائی یعنی یہ ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے تو اس میں کیا ملے گا بھائی؟ ایک تو سلیک ملے گا اور ڈی ایس سی پی V6 کی کنفیگریشن ملے گی. کیسے ملے گی؟ آئی پی ملے گا, پریفکس لینتھ ملے گی, گیٹ وے ملے گا اور ڈی ایس سی پی V6 اور ڈومین کی جو ڈی این ایس کی انفارمیشن ہے وہ بھی اس کو ملے گی. تو اگر آپ اس قسم کے انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ نے ڈومین انوائرمنٹ بھی بنایا ہوا ہے اور آپ آئی پی ورژن V6 کو کنفیگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو سلیک ہے وہ سلیک اینڈ ڈی ایس سی پی V6 کی آپشن آپ نے چوز کی ہوئی یا وہ سیکنڈ آپشن ہو. اس کے بعد نمبر 3 آپ کے پاس جو ہے ڈی ایس سی پی V6 جس میں یہ ہے کہ ڈی ایس سی پی کی انفارمیشن نہیں ملی, کچھ رپلائی نہیں ملا تو ڈی ایس سی پی V6 کی ایڈورٹائزمنٹ اس کو ملے گی. اگر یہ ملتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوری, اور ڈی ایس سی پی سرور بھی جا کے دیکھیں ہمارے پاس یعنی راؤٹر کے پاس اس قسم کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اچھا جی, نیکسٹ ہم نے اب بات کرنی ہے نیٹ ورک ٹائپس پہ. نیٹ ورک ٹائپس میں جو چیزیں دوبارہ آپ کے اس کانٹینٹ میں ایڈ کی گئی ہیں, جو ٹاپکس ایڈ کیے گئے ہیں, اس میں نمبر 1 آپ کے پاس ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ. ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ بات کریں گے. لیب آج کی کلاس میں کوئی بھی نہیں ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں ایچ ڈی ایل سی وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کا ایک پروٹوکول ہے, ودن اے پروٹوکول. نمبر 2 آپ کے پاس جو ہے یعنی نیٹ ورک ٹائپ میں جب آپ ایک سائٹ کو دوسری سائٹ سے کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سی اپروچ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک آفس اور دوسرا آفس دونوں آفسز کے ایج پر ایک ایک راؤٹر ہے, یعنی یہاں پر بھی اینڈ جو ہے وہ راؤٹر ہے, وہاں پر بھی اینڈ راؤٹر ہے, اور یہاں وہاں سے میں کنیکشن لیتا ہوں اور یہاں پر آ کے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. درمیان میں اپنے لنک ڈالی ہوئی اسٹیٹ بالکل لیز لائن اپ نے لی ہوئی ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کہتے ہیں. اس کے بعد نمبر 2 آپ کے پاس ہے براڈ کاسٹ ملٹی ایکسس ایتھرنیٹ. اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ایک شیئرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں براڈ کاسٹ کو بھی سپورٹ کیا جاتا ہے, یعنی راؤٹرز ہیں مگر میڈیم کچھ اس قسم کا جس میں ایتھرنیٹ چل رہا ہے اور جس میں آپ کے پاس براڈ کاسٹ بھی الاؤ ہے. نمبر 3 آپ کے پاس جو ہے جو موسٹلی یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس NBMA ہے, یعنی نان براڈ کاسٹ ملٹی ایکسس ہے. وہ باتیں جو پہلے ختم کی گئی تھیں اب وہ CCMP میں دوبارہ ڈال دی گئی ہیں, جس میں X.25 اور فریم ریلے جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اس انوائرمنٹ میں نمبر آف سائٹس کو آپ کنیکٹ تو کر سکتے ہیں, یعنی میرے 5 آفسز ہیں, 10 آفسز ہیں, 15 50 آفسز ہیں, مگر اس میں براڈ کاسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اب جب آپ ملٹیپل سائٹس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ کو راؤٹنگ کرنی پڑے گی. ہم راؤٹنگ کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے جیسے آپ نے CCNA لیول پہ دیکھا تھا کہ بھی پہلے راؤٹنگ بتائی جائے گی پھر راؤٹنگ کو دیکھا جائے گا. تو اب آپ CCMP میں تو اس کا مطلب ہے آپ کو راؤٹنگ آتی ہے. اب ہم نے صرف اس پہ بات کرنی ہے اور جو نیو چیزیں ان کو ہم نے جا کے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ پرانی باتوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا, مگر فی الحال کچھ چیزیں آ رہی ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے تو ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں. سو ریموٹ سائٹ سے میں نے اپنے آفس کو کنیکٹ کرنا ہے. آپ کو ٹوپالوجی نظر آ رہی ہوگی کہ میرے پاس ایک سائٹ پہ ہے راؤٹر A اور دوسری سائٹ پہ ہے راؤٹر B. میں سب سے پہلی والی جو ڈائیگرام ہے یہ ٹوپالوجی اس کی بات کر رہا ہوں, جس میں آپ کو اسٹیٹک راؤٹنگ کے بارے میں بتایا گیا. اب اسٹیٹک راؤٹنگ بڑی زبردست ہے, اور جیسے ہم نے کلاس کے شروع میں بات کی تھی کہ جب ہم اس وینڈر کے لیے کام کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پروجیکٹ جو ہے وہ PTCL نے لیا ہوا ہے, جو کمپنی یا جو ڈپارٹمنٹ جس کے لیے وہ کام کرنا ہے
وہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا ایک آفس تربت میں ہے، ایک دالبندین میں ہے، خزدار میں ہے، کوئٹہ میں ہے، اب ہمیں نیٹ ورکنگ چاہیے، تو سارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو سارا پی ٹی سی ایل کا ہوگا، مگر اب اینڈ سائڈ پہ جو ڈیوائسز آپ نے کنفیگر کرنی ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی راؤٹنگ پروٹوکول یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ یہ بھی بات ہوگی کہ بھائی جب پی ٹی سی ایل کا انوائرمنٹ آئے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا اور اس میں کیا ہوتا ہے، اور اگر مجھے اپنی ٹریفک کو سیکیور کرنا ہے تو وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، مگر فی الحال ہم اینڈ ڈیوائس کو دیکھ کر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سو اینڈ ڈیوائس پہ بڑی ایزی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر آف نیٹ ورکس کم ہے تو آپ اسٹیٹک راؤٹ کی اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹک راؤٹ ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے، یعنی میں نے ایک ایسا انوائرمنٹ بھی دیکھا یہیں بلوچستان میں جس میں ان کے پاس 10-15 سائٹس تھیں اور انہوں نے کوئی ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکول یوز نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں تھی بلکہ وہ دبئی سے ایک کمپنی آئی تھی جس نے پروجیکٹ کیا تھا پی ٹی سی ایل مل کر۔ تو اپنے کام کو، اپنے انوائرمنٹ کو آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ وہ آپ کے لیے آسان رہے، آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو انہوں نے وہ اسٹیٹک راؤٹ یوز کیے ہوئے تھے، اسٹیٹک راؤٹس ڈالے ہوئے تھے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو بتایا ہوا ہے وہی چلے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلے گا، یعنی جو راؤٹ ڈلا ہوا ہے اس کی طرف ٹریفک فارورڈ ہوگی، اور ادر دین کوئی اور ٹریفک آ جاتی ہے تو راؤٹنگ ٹیبل کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے کچھ بھی نہیں بتانا راؤٹر کو، راؤٹر نے پھر ٹریفک کو ڈسکارڈ کر دینا ہے۔ تو اگر آپ اسٹیٹک راؤٹ ڈالتے ہیں تو اس کی بڑی سمپل سی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آئی پی راؤٹ، ڈیسٹینیشن نیٹ ورک، اس کا پریفکس یا سبنیٹ ماسک، اور فائنلی جو ایگزٹ انٹرفیس ہے۔ اب ایگزٹ انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ اگر راؤٹر نمبر اے کے ریفرنس سے ہم دیکھیں تو اس کا سیریل 00 سے جو ہے وہ اس کا ایگزٹ نہیں بنے گا راؤٹ کے ریفرنس سے، بلکہ وہ جو راؤٹر بی ہے اس کا جو انکمنگ ہے یعنی 172.168.2.1 وہ ایڈریس بنے گا جس کو آپ نے راؤٹ میں ڈالنا ہوتا ہے۔ مینی ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹک راؤٹنگ آتی ہے، مگر جب ہم کرنے لگتے ہیں تو یہ چھوٹی سی غلطی ہم کر دیتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ انٹرفیس بھی بتا سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ڈی ایچ سی پی یوز ہو رہا ہے، تو یہ اس میں ایک مزے کی بات ہے، پلس آپ اس میں پریورٹی بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب تیسری آپشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہاں پہ پی ٹی سی ایل یا دوسری جو کمپنیز ہیں وہ جتنے بھی پروجیکٹس کرتی ہیں اس قسم کے کہ انہوں نے ایک مال کو یا ایک پوری آرگنائزیشن کو نیٹ ورک کی سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، تو اس انوائرمنٹ کی ایک اینڈ ڈیوائس ہوگی جو راؤٹر ہوگا جس سے وہ ساری ٹریفک باہر آئے گی۔ یا چلے آپ ابھی اپنا موبائل فون یوز کر رہے ہو اور موبائل فون سے ٹریفک باہر جا رہی ہے، تو موبائل فون پہ تو آپ نے ہاٹ اسپاٹ اوپن کیا ہوا ہے جس سے آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ باقی ڈیوائسز کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہو، تقریباً 200 ڈیوائسز اپنے موبائل فون سے کنیکٹ کر سکتے ہو، مگر بات یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون وہ انٹرنیٹ پہ کس طرح بھیج دیتا ہے۔ تو آپ کی ڈیوائس جب بھی آپ اپنے موبائل فون پہ، یا چلے ہم پی ٹی سی ایل کا جو موڈیم ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، یا جو انٹرنیٹ پی ٹی سی ایل کو چھوڑ دیتے ہیں، انٹرنیٹ موڈیم ہے آپ کے پاس، اس کی بات کر لیتے ہیں، تو اس پہ کیا ہر نیٹ ورک کا راؤٹ ڈلا ہوا ہے یا اس پہ کوئی ڈائنامک راؤٹنگ کنفیگر ہے؟ تو اس پہ بالکل سمپل سا ایک ڈیفالٹ راؤٹ کنفیگر ہے کہ ان سائڈ نیٹ ورک سے جو بھی ریکویسٹ جنریٹ ہو اس نیٹ ورک کے لیے جو میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے اس کو اس انٹرفیس پہ فارورڈ کر دینا ہے، اور وہ آپ کے آئی ایس پی کی سائڈ پر ہوتا ہے۔ سو یعنی وہ جو ایگزٹ انٹرفیس ہے، سو یہ آپ کے پاس جو سیکنڈ ٹپالوجی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو کمانڈ رن ہوئی ہوئی ہے راؤٹر نمبر بی پر، وہ ہے آئی پی راؤٹ اور 000 کے کوئی بھی نیٹ ورک ہو، 000 کا کوئی بھی سب نیٹ ماسک ہو، اس کو اس انٹرفیس پہ فارورڈ کر دیں۔ تو یہ بھی ایک سمپل اپروچ ہے۔ اب ہمارے پاس نمبر 2 ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول، اور اس کے ہم نے بیسکس دیکھنے۔ تو بیسکلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول جو ہے یہ ڈیٹا لنک لیئر یعنی لیئر 2 او ایس آئی ریفرنس ماڈل یا ٹی سی پی آئی پی ماڈل کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہو تو اس میں جو لیئر 2 ہے جس کا نام ڈیٹا لنک لیئر ہے، جہاں پر آپ کے پاس فریمز ہوتے ہیں یوز ٹو اسٹیبلش ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین 2 نوڈس، تو یہ وہاں پہ ریزائڈ کرتا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے بٹوین 2 نوڈس کے درمیان میں کنیکشن اسٹیبلش کرواتا ہے۔ اب باٹم میں آپ کو اس کی کنفیگریشن اگزامپل نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ راؤٹر وائی اور راؤٹر ایکس جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اب جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، جب اس میں سیکیورٹی کی بات آتی ہے کہ میں نے ایک ڈیوائس جو ہے یہاں سے کنفیگر کی اور دوسری کے لیے ہم گئے لورل لائی اور وہاں پر ہم نے کنفیگر کی، اب کنیکشن ہمارا چل رہا ہے، مگر کیا یہ کنیکشن صحیح ہے
اب اس میں بہت سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں، یعنی کیا یہ کنیکشن سیکیور ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات کنفرم ہونی چاہیے کہ کیا وہ ڈیوائس وہی ہے جو ہم نے کنفیگر کی تھی یا کسی نے وہ ڈیوائس ہی چینج کر دی۔ تو جہاں پر آپ کو ڈیوائس کی آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے کہ یہ وہی ڈیوائس ہے جو ہم کنفیگر کر کے آئے تھے، تو اس میں پھر آپ اتھینٹیکیشن کو کنفیگر کرتے ہیں یا وہ پروٹوکول چوز کرتے ہیں جس میں اتھینٹیکیشن سپورٹڈ ہو۔ تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے یعنی پی 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 جو ہے وہ اتھینٹیکیشن کو سپورٹ کرتا ہے، جس میں اس کے پاس دو آپشنز ہیں جو آپ کو دو فیچرز پرووائڈ کرتا ہے اتھینٹیکیشنز کے۔ نمبر 1 ہے پیپ اور نمبر 2 ہے چیپ۔ سو پیپ اتھینٹیکیشن جو ہے بیسیکلی یہ انکرپٹ کر دیتی ہے جو ان انکرپٹڈ پاسورڈز ہیں جو اوور دا نیٹورک ٹریول ہوتے ہیں ایس کی کے، ان کو یہ انکرپٹ کر کے آپس میں ٹرانسفر کرواتی ہے، یعنی انکرپٹ کر کے شیئر کرواتی ہے۔ دا پیرامیٹر آف دا راؤٹر، جیسے کہ راؤٹر اے ہے آر چیک ان راؤٹر بی، ہمارے پاس نیچے جو اگزامپل ہے اس میں راؤٹر وائی اور راؤٹر ایکس ہے۔ راؤٹر وائی جو ہے وہ بی ہے اور راؤٹر ایکس جو ہے وہ راؤٹر اے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راؤٹر اے جو ہے اس میں پہلے لکھا ہوا ہے یوزر نیم، دین راؤٹر اے اس کا پاسورڈ لکھا ہوا ہے، آگے اگزامپل میں پاسورڈ لکھا ہوا ہے، دین اس کی جو انٹرفیس ہے، کیونکہ پی 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 موسٹلی یوز ہوتا ہے وین کنیکشن کے لیے، تو وہاں پر آپ کے پاس ایتھرنیٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس سیریل انٹرفیس ہے۔ سو پی 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 اتھینٹیکیشن پیپ آپ نے لکھا، اس کے بعد پھر آپ نے بتایا پی 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 پیپ سینٹ یوزر نیم کس کو سینڈ کرنا ہے، اگر راؤٹر اے ہے تو بی ہے اور راؤٹر بی ہے تو اے، وہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ یہ ہے۔ تو اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھ لیں آپ، وہاں پر ہمارے پاس راؤٹر اے ہے اور اس کے پاس راؤٹر بی کی انفارمیشن ہے، یعنی جو پیپ ہے اس میں آپ کے پاس یہ جو یوزر نیم کے پاسورڈز ہیں، یعنی جو دا پیرامیٹرز آف راؤٹر اے آر چیکڈ ان راؤٹر بیز لوکل ڈیٹا بیس، کہ اگر راؤٹر اے ہے تو راؤٹر بی کے ڈیٹا بیس میں اس کی انفارمیشن جو آپ نے لکھی ہوگی وہ اس کو چیک کیا جائے گا، اور اسی طرح راؤٹر بی ہے تو اس کے پاس راؤٹر اے کی انفارمیشن ہوگی، یعنی میرے پاس 3 راؤٹر ہیں تو ہر راؤٹر کے پاس دوسرے راؤٹر کی جو جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے، جو اس کا نام ہے اور اس کا جو پاسورڈ ہم نے کنفیگر کیا ہے یہیں پر، وہ آپ کو بتانا ہوگا، تب آپ اتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ وہی ہے، تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آگے چلے گی۔ اب نمبر 2 آپ کے پاس ہے، یعنی پیپ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، جو کی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی راؤٹر کے پاس لوکل ڈیٹا بیس ہم بناتے ہیں جو ہم خود ہی بناتے ہیں، اور اس کی بیس پہ چیک کر کے اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس ٹریفک کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا یہ راؤٹر وہی ہے جو ہے، کہ پہلے آپ بتائیں آپ وہی ہیں یا نہیں ہیں، تو اگر آپ وہی ہیں تو پھر آگے بات کرتے ہیں، اگر آپ وہ نہیں ہیں تو پھر آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ سو یعنی آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسفر کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا نا، کیونکہ آپ وہ نہیں ہے جو جس کے پاس ڈیٹا ٹرانسفر کرنا تھا، تو اس وجہ سے ہم پیپ کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے فردر ایڈوانس لیول چاہیے تو پھر ہم یوز کرتے ہیں چیپ کو۔ اب چیپ اتھینٹیکیشن جو ہے اس میں آپ کے پاس جو اگزامپل نظر آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمارے پاس جو راؤٹر بی ہے، یعنی جس کو ہم نے راؤٹر وائی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ راؤٹر بی ہے، وہ انویٹیشن میسج جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے 3 وے ہینڈ شیک کے ذریعے، یعنی پہلے وہ بھیجے گا، اس کی طرف رپلائی آئے گا، پھر ایک دوسرے کو چیک کریں گے اور پھر یہ آگے اوکے کر کے چلیں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں 3 وے ہینڈ شیک۔ اب راؤٹر اے جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے ود یوزر نیم اینڈ پاسورڈ انفارمیشن، یعنی راؤٹر بی نے انوائٹ کیا، پھر راؤٹر اے نے رسپونڈ کیا اپنے نام اور پاسورڈ کی انفارمیشن کے ساتھ، اس کے بعد راؤٹر بی جو ہے اس نے کمپیئر کیا کس چیز کو، بتائے گئے یوزر نیم اور پاسورڈ کو اس کے اپنے ڈیٹا بیس کے پاس، ٹھیک ہے، اگر یہ بات ٹھیک تھی تو اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور اگر یہ بات ٹھیک نہیں تھی یعنی یوزر نیم اور پاسورڈ میں کوئی ایشو تھا تو پھر کمیونیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی اس کی سمپل سی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ راؤٹر اے جو ہے اس پہ ہم نے دیا کہ یوزر نیم راؤٹر بی، پاسورڈ اس کا پاسورڈ بتا دیا، اور یہاں پر آ کے ہم نے بتایا پی 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 اتھینٹیکیشن ہم چیپ کو یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 آپ نے بتایا راؤٹر بی، اور راؤٹر بی کو بتایا کہ راؤٹر اے پاسورڈ اس کا جو ہے وہ پاسورڈ بتا دیا، دین انٹرفیس پہ آ کے ہم نے چیپ کنفیگر کر دیا، تو اس طریقے سے بڑی ایزیلی ہم نے اسی کنفیگریشن کر دی ہے۔ اب واٹ ایف کہ آپ اس قسم کے انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کے پاس ایتھرنیٹ آ رہا ہے اور آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کو یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ نہیں آتے ہیں بلکہ اس کے لیے ہم پی 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 او ای پہ آتے ہیں، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اوور ایتھرنیٹ پہ آتے ہیں۔ اب اس کی کوئی ایگزامپل ہے یہ کہاں یوز ہو رہا ہے، تو بھی آپ کے جتنے بھی ڈی ایس ایل کنیکشن ہے
وہ PPPoE پہ یوز ہو رہے ہیں. یعنی آپ کے گھر کوئی وہ بڑا سا راؤٹر نہیں لگا ہوا, کوئی عجیب و غریب سی ڈیوائس یا کیبل نہیں آ رہی, بلکہ بائی یوزنگ ٹیلی فون نیٹ ورک آپ کو ایک ڈیوائس پرووائڈ کی گئی ہے جو سگنل کو چینج کر دیا, اس کے بعد ایتھرنیٹ میں آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتی ہے. تو اگر یہ ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہو ریموٹ سائٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے, دین پھر آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ نہیں جاؤ گے, بلکہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ اوور دا ایتھرنیٹ پہ آ جائیں گے. اب جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہم ریموٹ سائٹس کو کنفیگر کرنے کے لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں, NBA میں بھی ہم دیکھیں گے, اور براڈ کاسٹ جو آپ کے پاس ایک آپشن ہے, براڈ کاسٹ ملٹی ایکسس جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے, تو وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. مگر جب آپ نے اس کو سیکیور کرنا ہے یا اوور دا پبلک نیٹ ورک آنا ہے, تو اس کے لیے انکرپشن آپ نے کرنی ہے, یا آپ نے اپنے ڈیوائس کو چینج کرنا ہے, ڈیوائس پہ کوئی کنفیگریشن آپ نے پرفارم کرنی ہے, تو اس کا سمپل سا سلوشن یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے, وہ جس سے ہم VPN کنیکشن جو ہے وہ یوز کریں گے, جو کہ سینڈر ٹو ریسیور ہوگا. دو طریقے سے ہو سکتا ہے, ایک ہوسٹ ٹو سرور بھی ہو سکتا ہے, یا ہوسٹ ٹو انٹرپرائز نیٹ ورک بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا آپ کے پاس جو ہے وہ بٹوین ڈیوائسز بھی ہوتا ہے. سو VPN کنیکشنز جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس نمبر 1 ہے MPLS بیس VPNs, اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹنلنگ بیس VPNs, دین GRE جو پرانی آؤٹ لائن تھی اس میں سب سے پہلا ٹاپک یہی تھا, اور اس میں DMVPN بھی تھا, اس میں بھی ہے IPsec بھی ہے اور DMVPN بھی ہے. تو جہاں پر آپ ISP کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں یا ISP کے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ PTCL کا انوائرمنٹ جو ہے جو اس کا کلاؤڈ ہے, اس میں کس طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے, تو وہ ٹپیکل راؤٹنگ کو یوز نہیں کرتے, اس سے راؤٹر کی ریسورسز بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. تو راؤٹنگ کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم راؤٹنگ ٹیبل کو بنائیں, اس کو پاپولیٹ کریں, اس کو سائز بڑا کریں, بجائے اسے کہ ہم راؤٹنگ کریں, ہم کیوں نہ ٹریفک کو لیبل کر دیں. تو MPLS بیسکلی کیا کرتا ہے, وہ ٹریفک کو لیبل کر دیتا ہے. وہ جب اس کا ہم ٹاپک دیکھیں گے تو اس میں ہم فردر ڈیٹیل میں ڈیپ ڈائیو کر کے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کریں گے, پاسبل ہے اس پہ لیب بھی ہے. تو یہ آپ کے پاس MPLS بیس VPNs ہوتے ہیں. MPLS میں آپ کے پاس لیئر 2 VPN ہے اور لیئر 3 VPN ہے. لیئر 2 MPLS VPNs جو ہیں یہ سروس پرووائڈر اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے راؤٹنگ پروسیس میں, یہ وہاں پر آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. اور جو L2 MPLS VPNs ہیں, جب آپ کو اس قسم کی VPLS کی یا VPWS کی سروسز آپ یوز کر رہے ہیں ISP کے ذریعے, تو پھر آپ کو اس میں یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویب سائٹ پہ آپ کو نوٹس ملیں گے, تو اس میں ان کے فل فارم بھی ملیں گے اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز بھی آپ کو مل جائیں گی. اچھا جی, سو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے VPN ٹنلنگ, کہ بھئی ٹنلنگ کس طرح کی جا سکتی ہے. ٹنلنگ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ابھی میں آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو انٹرنیٹ کے تھرو یہ ٹریفک آپ کی ڈیوائس تک پہنچ رہی ہے, یا جو آپ کچھ بولتے ہو تو میرے پاس آتا ہے, تو یہ پبلک نیٹ ورک پہ بالکل ایسے ایکسپوز نہ ہو. اگر کوئی بندہ ہماری ٹریفک کیپچر کرتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ, یعنی جو سافٹ ویئر وہ یوز کرے گا اس کا نام ہے وائر شارک, اور اس کے بعد وہ بڑی آسانی سے ہماری ٹریفک کو ریکارڈ کرے گا, اس کو اسمبل کر کے ہماری آڈیوز جو ہے اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لے گا, یا اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو کانورسیشن ہے وہ کس بارے میں ہو رہی ہے, ہم کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنی ٹریفک کو ہڈن کرتے ہیں, یعنی ہم اوور دا پبلک نیٹ ورک ایک ٹنل کریٹ کرتے ہیں. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی سائٹس ہے, کچھ ایسا کانٹینٹ ہے جو انٹرنیٹ پہ بین ہے, انٹرنیٹ پہ بلاک ہے, تو آپ کہتے ہیں یار وہ اس پہ ایکسپوز نہ, وہ اس کے اندر سے گزر جائے, تو دین آپ کیا یوز کرتے ہیں, آپ تب بھی ٹنل کو یوز کرتے ہیں. تو اس میں نمبر 1 آپ کے پاس ہے جینیرک راؤٹ انکیپسولیشن. یہ بیسکلی ٹنلنگ پروٹوکول ہے, صرف ایک آپ کو سرنگ بنا کے دیتا ہے پبلک نیٹ ورک پہ. اور اگر آپ کو اس پہ سیکیورٹی اپلائی کرنی ہے, یعنی آپ کہتے ہیں بھئی یہ ٹریفک جو انکرپٹ بھی ہو, اگر کوئی بندہ کیپچر کرتا ہے تو اس کو ڈیکرپٹ کرنا پڑے, بالکل ایزیلی اویلیبل نہ ہو, یہ بالکل اسکریمبل ہو کے جائے, تو اس کے لیے پھر آپ IPsec یوز کرتے ہیں. IPsec کیا ہے, ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا کمیونیکیشن ماڈل. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کمیونیکیشن ماڈل کون کون سے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں, اور آج کل کے کمپیوٹر میں کون سا یوز ہوتا ہے, یا آج کل کا کمپیوٹر جو ہے کون سے کمیونیکیشن ماڈل یوز کر رہا ہے.
آپ جو ابھی کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، یہ کون سا کمیونیکیشن ماڈل یوز کرتا ہے؟ بڑا آسان سا جواب اس کا نام ہے ٹی سی پی آئی پی. TCP آئی ہے. ہاں نا، ٹی سی پی آئی پی، ٹی سی پی سلیش آئی پی کیا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ماڈل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. ٹھیک ہے. سو ٹی سی پی آئی پی کیا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ماڈل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تمام وہ پروٹوکولز ہوں گے جو کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ جو کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی بھائی اس میں ٹی سی پی ہے، یو ڈی پی ہے، آئی پی ہے، رپ، یو آئی جی آر پی، او ایس پی، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے پارٹ آف کمیونیکیشن ہے. اور یہ کس میں ریزائڈ کرتے ہیں؟ کمیونیکیشن ماڈل میں ریزائڈ کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے پروٹوکولز ہیں جو اس کمیونیکیشن کو سیکیور کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، کہ اتھینٹیکیٹ کر رہا ہے، اس کو انکرپٹ کرنا ہے، اس کو انکرپشن کے اس لیول پہ لے کے جانا ہے، اس میں چیکنگ بھی کرنی ہے، اس میں ہیشنگ بھی کرنی ہے. سو اس کے لیے بھی ایک ماڈل ہے اور اس کا نام ہے آئی پی سیک. سو اگر سر آپ یہ جی سر یہ آئی پی سیک ہے، آپ پہلے نے کہا TCP اس طریقے کام کرتا ہے. میں نے کہا کہ کمیونیکیشن ماڈل جو ہے وہ ٹی سی پی آئی پی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. مگر اس کمیونیکیشن ماڈل کا یوز کر کے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کمیونیکیشن کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو کمیونیکیشن ماڈل میں آپ رہ کے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک اور ماڈل یوز کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اور فریم ورک یوز کرنا پڑتا ہے. ماڈل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فریم ورک ہے. فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک ڈبہ ہے اور اس ڈبے میں بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی میں ایک پلمبر ہوں اور میرے پاس ایک باکس ہے اور اس باکس میں میرے پاس بہت سارے ٹولز ہیں. اگر مجھے کسی واش روم کا نلکا صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے ایک الگ ٹول ہوگا. اگر مجھے گیزر کے اوپر ایک پائپ لگانا ہے تو اس کے لیے الگ ٹول ہوگا. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو کمیونیکیشن ہے، اگر اس کمیونیکیشن کو میں نے ہیش کرنا ہے، اگر اس کو میں نے انکرپٹ کرنا ہے، اگر میں نے اس کو سیکیور کرنا ہے، تو اس کے لیے میں آئی پی سیک کو یوز کروں گا. یعنی آئی پی سیک کے اندر بہت سارے ٹولز ہیں، یعنی بہت سارے پروٹوکولز ہیں جو آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس ٹنل کو، اس ٹنلنگ کو سیکیور کر سکتے ہیں، انکرپٹ کر سکتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے مور دین ٹو سائٹس کی. جب ٹو سائٹس کی بات ہو رہی تھی تو جی آر ای پہ کام چل جاتا ہے، یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس اس قسم کا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ 5 برانچز ہیں، 10 برانچز ہیں، 15 برانچز ہیں، اور آپ کہتے ہیں یار اب وی پی این بھی بنانا ہے اور وی پی این کو آٹومیٹ بھی کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ آئی پی ایڈریس بھی اسائن کرنا ہے، مگر آئی پی ایڈریس کو ڈائنامک بھی کرنا ہے. ڈائنامک میں یہ تھا کہ بھئی اب آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ایک کمپیوٹر کو کنفیگریشن دے دیتے ہیں اور وہ کمپیوٹر جو ہے، جیسے کوئی بھی کمپیوٹر آن ہوتا ہے اس کو ایڈریس اسائن کر دیتا ہے. آپ نے کیا کنفیگریشن دی تھی؟ آپ نے بیسکلی اس پہ ڈی ایچ سی پی کو کنفیگر کر دیا تھا. ایسے ہی تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ میرے کارپوریٹ انوائرمنٹ میں یا انٹرپرائز انفراسٹرکچر میں وی پی اینس بھی بنے، ٹنلز بھی بنے اور آئی پی سیک بھی اس پر اپلائی ہو، مگر یہ کام آٹومیٹڈ ہو، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ڈی ایم وی پی این کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹنلنگ سے ریلیٹڈ ہے. سو آج کی ہماری کلاس میں اتنا ہی تھا. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا بہت دماغ کھایا. سو ان شاء اللہ تعالیٰ عزیز زندگی رہی تو ہماری ملاقات نیکسٹ کلاس میں ہوگی. ریکارڈنگ آپ کو تھوڑی دیر میں ہی مل جائے گی. یعنی میں ویب سائٹ پہ جیسی پیج اپڈیٹ ہوتا ہے میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا اس کا لنک، تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور نوٹس وغیرہ سب کچھ آپ کو وہاں سے مل جائے. کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن ہے آپ کی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دوسری جو ہماری کلاس ہے وہ بھی کل ہوگی. امید ہے کہ 4 بجے ہم اسٹارٹ کریں، تو 4 بجے اسٹارٹ کریں گے، جس میں ہم پھر پروٹوکول پہ بات کریں گے. پاسبل ہے وہ ای آئی جی آر پی ہوگا. نہیں ہے سر، کوئی کنفیوژن نہیں. چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. جی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.